بہت سے لوگوں کو دقت ہے، تکلیف ہے، اور ہمارے نوجوان ان باتوں کو نہیں جانتے کہ میں یہ عمل کرتا ہوں، اس عمل کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج شب برات ہے، آپ نے اپنے شہیدوں کی قبر پر یا درگاہ پر پھول چادر ڈالی ہوگی۔ آپ سے کسی نے پوچھا پھول پیش کرتے ہو ڈالتے ہو، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ سے کوئی پوچھے، کوئی بھی پوچھ لے گا کہ بھائی پھول ڈالتے ہو، کہیں لکھا ہے؟ اور ہمارے نوجوان ہم سمجھتے ہیں اس بات کو، اور یہیں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ہر جگہ کی بات۔ اللہ ہمارے عشق کو، ہمارے جذبے کو سلامت رکھے، آمین۔ مگر جذبے کے ساتھ ساتھ کچھ جانکاری بھی ضروری ہے، کیونکہ آج وہ دور آ چکا ہے جس دور میں ایک مومن، ایک شخص صبح مومن ہوگا، شام میں کافر ہوگا، شام میں کافر ہوگا، صبح مومن ہوگا۔ اس دور میں آ چکے ہیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا پھول ڈالتے ہو، ثبوت کیا ہے؟ کہیں کسی کتاب میں لکھا ہے؟ آپ بدعتی ہو، یہ خرافات ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں۔ بھائی مولانا بولتے اس لیے ہم چڑھاتے ہیں، مولانا فاتحہ کرتے اس لیے ہم فاتحہ کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جو پھول چڑھائے وہ سنی، جو پھول نہ چڑھائے وہ دوسرے فرقے کا۔ جو فاتحہ دے وہ سنی بریلوی اہل سنت والجماعت، جو فاتحہ نہ دے وہ دوسرا۔ سمجھتے یہی سمجھتے نہیں سمجھتے، مگر ایسا نہیں ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ ہم میں سے، آپ میں سے، میرے بہت سارے بھائی ایسے ہوں گے جنہوں نے سال بھر میں کبھی بھی یہاں درگاہ پر یا اپنے والدین کی اگر ان کے انتقال ہو گئے ہوں، کبھی سال بھر میں جا کر آج بھی انہوں نے پھول نہیں ڈالا ہوگا، پھول نہیں ڈالا ہوگا۔ اس کا کیا مطلب؟ وہ سنی نہیں ہے۔ کیا مطلب سنی نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فاتحہ سے سنیت کا، اہل سنت کا، بریلویت کا، یا اہل حدیث کا، یا دیوبندیت کا، قادیانیت کا، نجرانیت کا، جتنے بھی باطل فرقے، کسی کا کوئی تعلق نہیں۔ فاتحہ وہ لوگ بھی دیتے ہیں، فاتحہ وہ لوگ بھی دیتے ہیں، اور وہ لوگ چھپ کر دیتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت والے کسی بھی چیز کے بارے میں ہمارا عقیدہ جو ہے ببانگے تو ہم باقاعدہ طور پر کتاب میں لکھا بھی ہے، تقاریر میں ہم بیان بھی کرتے ہیں، علماء بیان بھی کرتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ ہم چھپ چھپا کر رکھتے ہیں۔ ہم جو کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں، جو بتاتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ صحیح غلط ہے؟ جو ہم بتاتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں، مگر وہ لوگ کرتے ہیں پر بتاتے نہیں۔ آپ جا کر کسی جانکار ان سے، مولانا سے پوچھو فاتحہ دینا صحیح ہے یا غلط ہے، وہ کہے گا صحیح ہے، کیونکہ فاتحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، صحابہ کے زمانے میں بھی دیا گیا ہے۔ فاتحہ پڑھی گئی ہے، قبور پر حاضری لگائی گئی ہے، مگر آپ کو ہمیں معلوم نہیں۔ آئیے میں حدیث رکھ رہا ہوں، مشکات شریف، اور یہی حدیث بخاری میں بھی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر ہیں، صحابہ بھی ساتھ میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں کو دیکھا، ٹھہر گئے، فرمایا حضور کی شہید توڑ لاؤ۔ صحابہ توڑ کر لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹکڑے فرمایا، جو صحابی ساتھ میں تھے۔ اب بعد میں صحابیوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا معاملہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ گزر رہے ہو، کوئی قبر والا آیا ہو، کوئی قبر آئی ہو، اور آپ نے ایسا معاملہ فرمایا ہو، کیا وجہ ہے؟ اب سنو نا، جو بات ہمیں اور آپ کو سمجھنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دونوں قبروں والوں پر اللہ کا عذاب ہو رہا تھا، اور
عذاب ہونے کی وجہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اس میں سے چغلخور تھا اور دوسرا آدمی جو پیشاب کرتا تھا پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، ان دونوں گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا تھا، مگر جو ٹہنی میں نے ڈال دی ہے اس ٹہنی کے ڈالنے کی وجہ سے جب تک یہ ٹہنی ہری رہے گی تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ، یہ حدیث ہے، اور حدیث کہاں کی ہے؟ صحیح ستہ کی۔ صحیح ستہ مطلب کیا؟ 6 کتاب، جن 6 کتابوں کی حدیث کو یہ بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، ادھر والے بھی مانتے ہیں، ادھر والے بھی مانتے ہیں، یعنی کسی کو اسے انکار نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے بارے میں اس حدیث سے کیا سمجھنا ہے؟ علماء فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہ ہر ہری چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ میں آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے لما يحبط من خشیت اللہ، سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے کہ ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہاں تک رب ارشاد فرماتا ہے کہ جو پہاڑوں پر پتھر ہوتے ہیں ان پتھروں میں سے بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ صرف بہارے کی بات نہیں کر رہا، اور میں یہ قرآن سنا رہا ہوں، حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں۔ حدیث سے کوئی کہے گا کہ ضعیف ہے، موضوع ہے، حسن ہے، یہ ہے وہ ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں، یاد رکھیے گا تو آپ کے کام آئے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لما یحبط من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے پتھر کام جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں۔ اب سوچو جن پتھروں میں نہ ہراپن ہے، نہ ہریالی ہے، نہ نمی ہے، نہ کسی چیز کی تلاوت ہے، نہ تراوت ہے، جب وہ پتھر گر پڑتے ہیں تو وہ ہری چیز ہے جس کے تعلق سے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ تسبیح پڑھتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ وہ چیزیں جو ہری ہیں وہ کیسے اللہ کی تسبیح نہ پڑھتی ہیں۔ تو کیا پتا چلا؟ ہر ہری چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو ہم جو قبروں پر پھول ڈالتے ہیں اس نیت سے ڈالتے ہیں کہ جب تک یہ پھول ہرے رہیں گے تب تک یہ تسبیح پڑھتے رہیں گے اور تب تک ہمارے مردے کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اب سوچو اللہ کے ایک اعتراض یہاں پر یہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کریں گے سامنے والے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قبروں پر یہ ڈالا تھا وہ قبروں والوں پر عذاب ہو رہا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے مردے کے بارے میں یہ سمجھتے ہو کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے، اسی لیے تم ڈال رہے ہو۔ اعتراض ہوتا ہے، کرتے ہیں لوگ، یہ بھی میں بتا دے رہا ہوں۔ سوچنے والی بات یہ ہے عذاب کس پر ہو رہا ہے کس پر نہیں ہو رہا آپ نہیں جانتے، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، صحابہ نے بھی، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، سلف صالحین نے، ان تمام بزرگوں نے بھی اپنے بزرگوں کے لیے دعا کی اور قبور پر جا کر دعا کی۔ کیوں؟ ان کے درجات کو بلند ہونے کے لیے۔ حالانکہ وہ لوگ ہم سے بہت افضل تھے، افضل اور اعلیٰ تھے، مگر ان لوگوں نے دعا کی۔ کیوں؟ درجات کے بلند ہونے کے لیے۔ اب تمہارا اعتراض کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے مردے پر عذاب ہو رہا ہے، تو ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہم اتنے گناہگار ہیں، اتنے گناہگار ہیں، اتنے گناہگار ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا عذاب نہیں ہو رہا، مگر ہم اللہ کی ذات سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ چاہے گا تو ہمارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ مگر یہ جو مردہ ہم نے دفنایا ہے وہ ہمارے والدین ہیں یا ہمارے رشتہ دار ہیں یا جو کچھ بھی ہے ننیال میں دھنیال میں، چاہے ہمارا کوئی بھی ہے، ہم اس کا انتقال ہو چکا ہے، ہم پوری یہ سوچ کے ڈال رہے ہیں اگر اللہ نے معاف فرما دیا ہے تو صحیح بات ہے، اس کے جاننے کی وجہ سے اسے انسیت پہنچے گی، اس کو انسیت پہنچے گی، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے گا، اور اگر نہ صحیح ان پر عذاب ہو رہا ہوگا تو ہمارے پھول ڈالنے کی وجہ سے اللہ ان کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ اعتراض کے جواب ہے اور یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے شب برات
سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ایک وظائف فرض، ایک واجب، ایک مکروہ، ایک مباح، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، ایسے ہی کئی اقسام ہیں۔ کسی بھی چیز کو جب کوئی شخص فرض گردان دیتا یہ ہم کو کرنا ہی کرنا ہے۔ ہم کو مثال کے طور پر 12 ربیع الاول میں یا نیاز غوث میں یا چھٹی میں بہت سے ہمارے بھائی ایسا کرتے ہیں کہ ہم کو کھیر پوری پر ہی فاتحہ دینا ہے، کھیر پوری نہیں ہوگی تو فاتحہ نہیں ہوگی، کھیر پوری نہیں ہوگی تو فاتحہ ہی نہیں ہوگی۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ فاتحہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کی سورت پڑھنے کے بعد اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اس بزرگ کے بارگاہ میں یا جس بزرگ کے بارگاہ میں آپ پہنچے ہیں ان کے نام سے اصالہ ثواب کر دیا، پڑھ کر کے یہ فاتحہ ہے۔ شیرنی رکھا ہم نے، شیرنی کیوں رکھا؟ شیرنی رکھنے کی حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، اور یہ بخاری کے بعد دوسرے نمبر کی کتاب ہے۔ کہاں کی کتاب ہے؟ بخاری کے بعد جس کتاب کا نمبر آتا ہے اس کتاب کا نام ہے مسلم شریف۔ مسلم شریف کے صفحہ نمبر 42 پر ایک حدیث ہے، یاد آ گئی تو سنا رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، اور اس زمانے میں کھانے کا سامان آج کی ہماری اور آپ کی طرح نہیں ہوتا تھا۔ کھجور، کچھ ستو، کچھ گیہوں پیسے ہوئے، ایسی سوکھی چیزیں وہ لوگ لے لیتے تھے ساتھ میں۔ جب سفر آگے بڑھا، المختصر عرض کرتا چلوں، پورا میں بول رہا ہوں، مجھے وقت کا پتہ نہیں چل رہا، لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہے بہت چل رہا ہے۔ ایک بار جھوم کر سبحان اللہ کہتے تو پتا چلے سب لوگ ذرا جھوم کر یا رسول اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر ہیں، صحابہ بھی ہیں۔ صحابیوں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کھانے کی چیزیں تھی وہ ختم ہو رہی ہیں، بہت تھوڑا سا بچا ہوا ہے، بہت تھوڑا سا بچا ہوا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جو چیزیں تمہارے پاس بچی ہوئی ہیں، جو جو چیزیں تمہارے پاس بچی ہوئے ہیں ان چیزوں کو جمع کرو، اور جمع کی جاتی ہیں۔ جو راوی ہیں اس کے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، انہوں نے پڑھا مگر کیا پڑھا ہم نے نہیں سنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، کیا پڑھا ہوگا؟ قرآن کی کوئی آیت ہی تو پڑھی ہوگی، کوئی ادھر ادھر کی بات یا اپنے سے گھر سے لائی ہوئی بات، اور حضور جو بھی بات لاتے تو شریعت ہی تھی، ان کے منہ سے جو بھی بات نکلتی تو شریعت ہی تو تھی، جو بات وہ کہتے شریعت ہی ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی نے پڑھا، پڑھ کر دعا فرمائی، راوی کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم نے اور سب نے ان چیزوں کو کھایا، یہاں تک کہ ہم شکنجے ہو گئے، مگر وہ چیز ختم نہ ہوئی، وہ چیز ختم نہیں ہوئی۔ یہ بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث۔ اسی طرح سے بخاری میں بھی حدیث ہے، وہ پانی والا واقعہ شاید سنے ہو گیا آپ نے۔ اسی طرح سے دودھ کا واقعہ حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ ہے۔ یہ ساری حدیثیں میں وہ بتا رہا ہوں جو صحیح حدیث ہے، جسے ان کو بھی انکار نہیں ہے، اور اس سے فاتحہ کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، شب برات تک پہنچتے ہیں۔ اس شب برات میں مردے اپنے گھر والوں سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مردے کی روحیں اپنے گھروں تک آتے ہیں، اور آنے کے بعد اپنے گھر والوں سے التجا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اے میرے گھر والوں، اے میرے وارثین، تم میرے نام سے کچھ حساب ثواب کرو، میرے لیے تم کو کچھ بخش دو، پڑھ دو، صدقہ کر دو، خیرات کر دو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جن کے گھر والے اپنے مرحومین کے لیے کچھ پڑھ دیتے ہیں، ان کی روحیں خوش ہو جاتی ہیں اور دعا دیتے ہوئے قبرستان تک لوٹ جاتی ہیں۔ اور جو لوگ نہیں پڑھتے، نہیں صدقہ خیرات کرتے، ان کی روحیں بددعا دیتے ہوئے قبرستان واپس آ
اللہ اکبر. تو آپ سوچیے, مر گیا مردود فاتحہ نہ دو. بھائی مرنے کے بعد فاتحہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد کسی کے لیے دعا کرو وہ دعا قبول نہیں ہوتی. اعتراض, میں کسی فرقے کا نام نہیں لیتا, میری عادت نہیں ہے, حالانکہ میں لے سکتا ہوں. کیا کہا جاتا ہے, مرنے کے بعد کسی مردے کو پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوتا. یہ عقیدہ ہے لوگوں کا, بد مذہبوں کا, بد عقیدوں کا, فرقوں کا اور بہت سارے لوگوں کا. مگر کیا بات ہے کہ سب سے پہلے جب کسی میت کو دفنایا جاتا ہے, دفنانے سے پہلے جو میت آتی ہے اس میت کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. نماز جنازہ کا مطلب کیا ہے؟ نماز جنازہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبرنا وذکرنا وانثانا. یہ پوری دعا کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ بھی پڑھتے ہیں, وہ بھی اس دعا کو پڑھتے ہیں اور درود بھی پڑھتے ہیں اور ثنا بھی پڑھتے ہیں, تکبیر بھی پڑھتے ہیں. ہاتھ اٹھاتے نہیں اٹھاتے اس سے کوئی اعتراض نہیں, کیونکہ ہاتھ اٹھائیں تو بھی ہمارا کوئی اس میں اعتراض نہیں. جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں یہ اللہ کے نبی کی حدیث سے, کل کے حدیث سے معلوم, مطلب ہے حدیث میں, تو اس میں ہمارا اعتراض نہیں. مگر تمہارا کیا کہنا کہ میت کو اگر کوئی پڑھ کر فاتحہ دے, انسان ثواب کرے تو مردے تک نہیں پہنچتا. مگر تم جب میت کے لیے جنازے کی نماز پڑھتے ہو, وہ جنازہ کیا ہے؟ اس جنازے میں جو دعا پڑھی جاتی ہے سب سے پہلے میت کے لیے دعا کی جاتی ہے, اے اللہ اس میت کی مغفرت فرما دے, جو لوگ یہاں حاضر ہیں ان کی مغفرت فرما دے, جو مر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے, ہمارے گھر والوں کی بھی مغفرت فرما دے, ہمارے پڑوس والوں کی بھی مغفرت فرما دے. کیوں پڑھتے ہیں بھائی, کیوں پڑھتے ہیں؟ اور یہ ہماری اور آپ کی دعا نہیں ہے, اللہ کے نبی کی دی ہوئی دعا ہے. بھائی ان سے کہنا کبھی, اب آپ نے سن لیا, پہلے نہیں معلوم رہا ہوگا, آپ نے سن لیا, اعتراض کرنے والے کو معترضین کو آگے بتانا کہ بھائی تم اعتراض کرتے ہو, نہیں پہنچتا ہے تو تم دعا کرتے کیوں؟ اور دوسری دلیل سن لو, ہم لوگ قبرستان جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور. کیا پڑھتے ہیں؟ اور یہ ہماری اور آپ کی دعا نہیں ہے. کس کی دعا ہے؟ کس کی دعا ہے؟ جانے کائنات, محبوب دعا ہے, وجہ تحلیل کائنات, سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی دعا, ان کی فرمائے ہوئے کلمے, ان کے فرمائے ہوئے وہ جملے جو انہوں نے فرمائے ہیں وہی ہم کہتے ہیں. کیا میں نے کہا, جب تم قبرستان جاؤ تو قبرستان میں جا کر پڑھو السلام علیکم یا اہل القبور انتم السابقون نحن انشاءاللہ بكم لاحقون. اے قبر والو, تم پر سلامتی ہو, تم آگے آ چکے ہو, ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. یہی مطلب ہے اس کا, تم پر سلامتی ہو, تم آگے آ چکے, تمہارے بعد ہم آنے والے ہیں. یہی مطلب ہے. کس نے کہا؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اب انہوں نے فرمایا, اس کا مطلب قبر والے سنتے ہوں گے نہیں سنتے ہوں گے؟ سنتے نہیں سنتے؟ عقیدہ کیا ہے آپ کا؟ سنتے ہیں, اور یہ سب کا عقیدہ ہے. کیسے, میں آپ کو اور بتاتا چلوں. سب کا عقیدہ یہ ہے اور ہونا ہی چاہیے, ہونا ہی چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ آج کی باتیں آپ لوگ یاد رکھیں گے تو نہ کسی سے ہاریں گے, نہ کسی سے ڈریں گے, نہ کسی سے گھبرائیں گے. کیوں ہونا چاہیے وہ بھی سنیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جب میت کو قبر میں بچایا جاتا ہے, بھجایا جاتا ہے, تو اس میت پر 40 قدم سب لوٹنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 40 قدم ہم لوگ باہر آ گئے تو کیا ہوتا ہے؟ اس پہ روح اگی جاتی ہے نا بھائی, روح اگی جاتی ہے, فرشتے آتے ہیں. اس کے بعد منبوں کا ماں دنوں کا ماں تک روپی ہے کہ حاضر رجل, یہ جوابات ہیں. کیا کیا جاتا ہے؟ زندہ کیا جاتا ہے. اب زندہ اگر کیا جاتا ہے, زندہ اگر کیا جاتا ہے تو ہمارا عقیدہ مسلم, اور تم کہو کہ زندہ نہیں کیا جاتا, تو سوال و جواب کس سے ہوگا؟ سوال و جواب کس سے ہوگا؟
صحیح کرتے ہیں. سوال و جواب کس سے ہوگا؟ یہ تو مسلمان کی بات میں کر رہا ہوں. آؤ کوئی کافر مر گیا, کوئی مشرک مر گیا, اس مشرک کو بھی جب دفنایا جاتا ہے یا جلایا جاتا ہے تب بھی اس پر روح پھونکی جاتی ہے, فرشتے آتے ہیں اور وہ سوال کے جواب اس سے لیتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, یہ جو جواب ہوتا ہے وہاں ایک عام مردے کو زندہ کیا جاتا ہے, پھر سوال و جواب ہوتے ہیں. اب اس کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ سن لیجیے. اس کے بعد کے جو مراحل ہیں, اگر سمجھو نیکوکار ہے, تھوڑے بہت نیکی کیے ہیں, اس کے درجے اس کے حساب سے ہوتے ہیں. اب وہ اللہ جانتا ہے, اب وہ اللہ جانتا ہے. اب یہ بات سن لیجیے, کبھی کبھی ہم لوگ قبر ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہڈیاں کر دیں, یہ ساری چیز ختم ہو گئی. اب آپ کوئی کہے گا نا کہ بھائی وہ مردہ ہے ہی نہیں, تو اس کا بھی حکم یہ ہے کہ اگر ہڈیاں گل گئی, مردہ ختم ہو گیا, سب کچھ ختم ہو گیا, پھر بھی ہماری نظر نہیں دیکھ رہی, ہماری آپ کی نظر نہیں دیکھ رہی, مگر مردہ وہاں موجود ہو سکتا ہے. کہو گے کیسے ہو سکتا ہے؟ آؤ چلو قرآن کھولو. سورہ بقرہ میں حضرت عزیر کا واقعہ پچھلے میں آپ نے سماعت کیا تھا, معراج کے واقعے میں, جمعہ میں یا شاید اسی میں بیان کیا تھا میں معراج کے واقعے میں. کیا ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال زندہ مردہ رکھا اور 100 سال میں وہاں ترقی ہوئی, روڈ بن گیا, سب کچھ بن گیا, مگر کسی کو دکھائی نہیں دیا. جو ان کی سواری گدھے کی تھی وہ مرتا ہے, گلتا ہے, سڑ جاتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. مگر جو کھانے کی چیزیں تھی, انگور کا رس, کھجور کے رس جو ان کے پاس تھے, وہ سڑے بھی نہیں تھے, گلے بھی نہیں تھے, خراب بھی نہیں تھے. یہ کون کہتا ہے؟ قرآن مقدس 3 پارے میں سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لم یتسنہ انظر الی حمارک. اللہ فرماتا ہے اے عزیر دیکھو اپنے کھانے کی چیز کو, لم یتسنہ جسے ہم لوگ باسی ہونا کہتے ہیں, قرآن کہتا ہے اس میں باس اس میں دور تک نہیں آئی ہے, یعنی کہ تمہارے پاس جو کھانے کا سامان تھا وہ جیسے کا ویسا ہی ہے, مگر تمہارے ساتھ جو سواری تھی یعنی گدھے کی, وہ سواری سڑ گئی ہے, گل گئی ہے, ختم ہو گئی ہے. 2 چیزیں اللہ مان کہتا ہے. حضرت عزیر ہیں, ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, اور سواری سڑ جاتی ہے, گل جاتی ہے, ختم ہو جاتا ہے, اور کھانے کی چیزیں ان کے پاس ہے, وہ چیزیں نہ ختم ہوتی ہے, نہ خراب ہوتی ہے, نہ کچھ ہوتا ہے. قرآن کی زبان کیا پتا چلا؟ ہماری آپ کی نگاہ نہ دیکھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز نہیں ہے, بلکہ اللہ قادر مطلق ہے. اللہ چاہے تو ہماری نگاہ سے چھپا سکتا ہے, اور اللہ اس چیز کو باقی رکھ سکتا ہے. سبحان اللہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائے انہیں مردہ نہ کہو. وہ کون؟ اب وہ کون؟ وہ میں سنی. یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, یہ اس میں ولی کا تذکرہ نہیں ہے, اس میں ولی کا تذکرہ نہیں ہے کہ بہت بڑا اور کتب ولی اس کی ان کا ذکر ہونا نہیں. کچھ معاملہ ہو گیا آج کل چل رہا ہے ہمارے گھر, کچھ معاملہ ہو گیا, مسجد میں مسجد کی طرف سے لڑنے کی بات آ گئی, مسجد کی طرف سے کچھ کرنے کی بات ہے. ایسے ٹائم میں ہم جیسے پڑھے لکھے لوگ تو شاید ہی آئے, اور جامعات لوگ کون ہوتے ہیں جو گنہگار لوگ ہوتے ہیں, گلیوں میں, گاؤں میں, گلیوں میں, وہ لوگ آتے ہیں. اب اگر وہ مسجد کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے, اس کی بات کر رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں. اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, جو اللہ کے واسطے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو. اب آپ اندازہ لگائیے میرے پیارے, سوچیے اور اندازہ لگائیے, ایک عام انسان جب وہ شہید ہو جائے آپ انہیں مردہ نہیں کہہ سکتے. جو ان جیسے ولی ہیں, ان سے بڑے بھی ولی ہیں, ان سے بڑے ولی ہیں, ہمارا ایسا انہیں مردہ کہہ سکتے ہیں. اور جب ایک عام انسان کی روح میں جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ روح کو لوٹا دیتا ہے تو ان بزرگوں کا حال کیا ہوتا ہوگا, ان بزرگوں کا حال کیا ہوتا ہوگا. تو میرے پیارے ہماری تسلیم کے پیارے دیوانوں, ہمارا عقیدہ جو ہے یہ مسلم ہے. اس عقیدے پر میں حدیث اور
قرآن کی آیتیں کوٹ کروں تو بہت ساری کوٹ کر سکتا ہوں، مگر چلیے ہم کچھ عمل کی بات کرتے ہیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی اجازت ہے خطوط کر رہی ہے. ذرا دور سے سبحان اللہ کہیں. دونوں ہاتھوں کو لہراتے ہوئے یا رسول اللہ سبحان اللہ. بے شک بیدار ہیں ہم لوگ، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میں کام کی بات کر رہا ہوں، نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں. آپ ان باتوں کو اگر ریکارڈ بھی کر لیتے تو دلیل کے طور پر دکھا. ویسے موبائلوں میں موجود ہے، موبائلوں کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے انشاءاللہ تو کام ہے. عمل کی بات کرتے ہیں. اہل سنت والجماعت اور ہمارے نوجوان، میں یہ بات کہتا ہوں اور حق بات کہنی بھی چاہیے. آپ جو ہیں یہاں کے جو نوجوان ہیں ماشاءاللہ دیگر جگہوں کے مناسب یا مناسبت سے ان کے حالات کے حساب سے آپ بہت اچھے ہیں. آپ بہت اچھے ہیں. میں آپ کو خوش کرنے کے لیے یا کوئی مجھے مسافہ دے دے گا 100 روپے یا دیتا ہے ایسی بات نہیں. اس سے میں نہیں کہہ رہا. کیوں؟ اس کی وجہ ہے ابھی چند دن پہلے رپورٹ چھپی ہے. میں یہ بات جمعہ میں کرنے والا تھا، جمعہ میں بھی انشاءاللہ یاد ہے کہ کر دوں گا. آج مسلم معاشرے میں غلط عادتیں، میں وہ سب چیز کا نام بھی یاد نہیں رکھ پاتا ہوں. ڈرگس میں جو کیا بولتے ہیں ٹیبلٹ یہ نشہ کی چیزیں آتی ہیں. مسلم معاشرے میں نشہ میں سب سے زیادہ ہمارے ملک میں مسلم معاشرہ ہے. اللہ مسلمان بچے میں. اور ایک بات بتاؤں کہ موبائل میں جو فحش ویڈیو آتا ہے، فحش گندا ویڈیو جسے کہتے ہیں، فحش ویڈیو سب سے زیادہ کون لوگ دیکھتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے ان کے پاس یہ بھی ریسرچ ہے کہ اس کو کون سرچ کرتا ہے، کتنے بجے سے کتنے بجے تک کتنا آدمی سرچ کرتا ہے، کتنے بجے سے کتنے لوگ سرچ کرتے ہیں، کتنے بجے کون سرچ کرتا ہے، وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے، یہ سب ان کو پتا ہوتا ہے. یہ ترسوں نرسوں کی بات ہے. ڈیٹا ڈاٹا اس کے پہلے بھی ایک بار میں پڑھ چکا ہوں. سب سے زیادہ مسلمان اس چیز کو ریسرچ کریں، سرچ کریں دیکھنے کے لیے. اور جیسے ہمارے ملک کی بات نہیں، پڑوس ملک جو نام جس کا کو بار بار لیتے ہیں وہ ملک اور عرب ممالک میں بھی سب سے زیادہ مسلم معاشرہ اس کو دیکھا ہے. سب سے زیادہ. اب آپ سوچیے صلاح الدین ایوبی جب لڑ رہے تھے اس درمیان وہ جنگ میں ہارتے نہیں تھے، تو اس وقت صلاح الدین ایوبی کے فوجوں میں سے کچھ فوج غائب تھے تو اور وہ ایسے لڑائی نہیں کرتے تھے، ویسے جیتے بھی نہیں تھے. انہوں نے مخبر لگا دیا کہ ہمارے لیے سپاہی غائب میں کہاں ہیں. تو جب وہ آئے پھر ان سے تفتیش کی گئی، ان سے پتہ کیا گیا تو بات معلوم پڑی کہ ان کو فحش اس زمانے میں جو چلتا ہوگا فوٹو بنا کر جو دیواروں میں ہو پتھروں میں ہو، ان کو یہ چیزیں دکھائی جاتی. کیوں؟ یہ اس لیے دکھاتے ہیں کہ یہ اپنے مذہب سے تو دور ہوں گے ہی ہوں گے، ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل پر دشمن کا روب برقرار رہ جائے گا. یعنی کہ یہ لڑائی لڑنے کے لیے جائیں گے تو لڑ نہیں پائیں گے بلکہ پیچھے سے واپس چلے جائیں گے. یہ اس وقت کی بات بتا رہا، 700-800 سال 900 سال پہلے. اور آج ہمارا معاملہ یہ کہ ہم خود سے یہ کر رہے ہیں، خود سے یہ کر رہے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. انگلیوں سے جو چیز کرتے ہو، آنکھوں سے جو چیز دیکھتے ہو. میرے نوجوان بھائی، میں نوجوانوں سے کہوں گا آج یہ چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں. پہلے موبائل میں یہ چیز نہیں ہوتی تھی، لوگ اپلوڈ کر کے لاتے تھے، کسی سے دیکھتے تھے، مانگتے تھے، پھر دیکھتے تھے. مگر آج ایسا ہو گیا ہے کہ آپ موبائل میں انگلی لگاؤ اور نہ چاہ کر بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے. آتا نہیں آتا، آ جاتا ہے. یہ شیطان کا حربہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، ابھی وہ جیفری آپ نے بڑا ہوگا سنا ہوگا، جیفری کلسٹن یا کلسٹن ایسا اس نام ہے اس کا، یہودی، وہ پکڑا گیا ہے. کیا کرتا تھا؟ چھوٹی چھوٹی ننھی ننھی سی بچی 5 سال 7 سال کی بچیوں سے وہ ریپ کرتا تھا. سوچیے کیسا کلیجہ ہوگا اس کا.
اگر ایک مسلمان آپ کے ہمارے ملک میں کوئی نادان کوئی غلطی کر دیتا ہے، چھڑخانی کر دیتا ہے یا کچھ بھی تھوڑا سا کر دیتا ہے، پوری میڈیا یہ دکھانے میں کوئی قطر نہیں چھوڑتی کہ اسلام مذہب یہی سکھاتا ہے، ان کا دھرم یہی بتاتا ہے، جبکہ ہمارا مسلم معاشرہ اس معاملے میں پیچھے ہے، مگر پھر بھی وہ دکھانا چاہتا ہے بدنام کرنے کے لیے۔ مگر یہ جو یہودی نے جو غلطی کی ہے اور صرف ایک کے ساتھ نہیں کیا ہے بلکہ کئی سینکڑوں بچوں کے ساتھ ایسا کیا ہے، مگر میڈیا میں یہ خبر نہیں آ رہی ہے۔ میں نے بات آئی تو میں نے بتا دیا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں یہ فحش ویڈیو دیکھنے میں ہمارے نوجوان جو ملوث ہو رہے ہو، آج آپ کی عمر 18 سال 20 سال ہے، آپ کی عمر 25 سال یا 30 سال ہے، اگر آپ یہ دیکھ رہے ہو اپنی جوانی کو بھی ختم کر رہے ہو، اپنے ایمان کو بھی کمزور کر رہے ہو، اپنے جوانی کی طاقت کے ساتھ ساتھ اپنے دشمنوں سے لڑنے کا جو روح تمہارے اندر ہے اس روح کو بھی کمزور کر رہے ہو۔ صرف ایک ہی نہیں ہے، یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو نہیں کرنا ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اور میں آپ کو کہوں کیوں بچنا ہے؟ مجھے دیکھ کر نہیں، کسی پڑوسی کو دیکھ کر نہیں، کسی کو دیکھ کر نہیں، کسی کو دیکھ کر لمن خاف مقام ربہ جنت، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اپنے رب سے ڈرے گا اس کے لیے اللہ کے پاس 2 جنت ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے 2 جنت ہے، ایک نہیں 2 بھی۔ آپ اگر آپ کے موبائل میں ہاتھ لگاؤ گے فوراً بھی جاتا ہے، آپ کے دل میں خیال آ گیا، آپ کے دل میں وہ دیکھوں گا، تھوڑی دیر کے لیے نظر ملے گی نا، تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں کچھ ہوتا ہے، ذہن میں خیال آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے خوشی میں یہ تو دیا ہے۔ اگر نبی لکھا ہو یا نبی کو چھوا ہو مگر اللہ تو کہے گا نہ پڑھو، اب وہاں کیسے پڑھو گے؟ آپ کی جسارت ہو سکے گی، آپ کی ہمت ہو سکے گی پڑھو، پڑھنے کی نہیں ہو سکتی میرے پیارے۔ اس لیے آپ آج سے ہی یہ توبہ کر لو۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جو ایسی راتوں میں توبہ کر لے